بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی محبت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو پذیرائی میرے اس چینل کو، ان ایپیسوڈ کو جو گزرے ہیں، اور جس دل جمی سے آپ کے میسیج مل رہے ہیں اور قرآن کی آیات کے مخرج میں اس کے اظہار سے، تو کوئی بہت جلدی ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، یہ قرآن کریم ہے، جب نیت اور خلوص دل سے اسے پڑھا جائے گا تو یہ آپ پہ فوراً کرم فرمائے گا۔ یہ خدا کی ذات اپنے کلام الہی کے صدقے میں آپ پہ۔ پہلے میں ایک دعائیہ، ایک سائرہ جبی ہیں، ان کی کال آئی تو واٹس ایپ پہ کہ میں تیسرے درجے کینسر کی مریضہ ہوں، تو میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بیوی پہلے تو دعا ہے، خدا بندہ کریم تمہیں اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم کے صدقے، ان کے آل کے صدقے، اولیاء کے صدقے، ان کے فضل و کرم کے صدقے، جی آپ کو شفا و تندرستی سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کا جو استخارہ تھا، اس استخارے میں تیسری جو کیمو تھراپی کے بعد تیسری اس میں روشنی نظر آئی ہے، تو خدا کی ذات آپ کو تندرستی، سلامتی، قوت ارادی اور حوصلہ ضروری ہے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور دوسرا استخارہ ہے ہمارا زاہدہ پروین جی، زاہدہ پروین 14 سال سے اولاد نہیں ہے اور تنگ دستی بھی ہے۔ بیوی پہلے تو ایسے کیجیے گا کہ اپنا کوئی ٹیسٹ کروا لیجیے گا۔ آپ نے سورہ احزاب کی 2 آیات بتائی ہیں، اس میں میڈیکل پرابلم آ رہا ہے جی، کہ کسی اس پہ، یعنی کہ جہاں سے یہ یوٹرس کا ہے، تو وہیں پہ کہیں ورم نظر آ رہی ہے جی۔ اور سورہ محمد کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے گا۔ جو تنگ دستی والی بات ہے، اس میں جو استخارہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی تمہید و تسبیح بیان کرتے رہو، خدا تم پہ آسانی فرمائے گا جی۔ اب تسبیح جو آپ کی سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، وہ صرف 2 لفظ آ رہے ہیں، انک انت الوہاب جی۔ آپ صرف اور صرف یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد کوشش کیجئے نماز کی پابندی کرنا۔ نماز ایک توسل، ایک ذریعہ خدا بندہ کریم کی بارگاہ میں آپ کی دعا کا ایک راستہ بن جاتا ہے جی۔ جب اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے جو بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر خدا بندہ کریم قبول فرما لیتا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بڑا عجیب سا ایک سوال آیا ہے، اب کرنے والے تو عنایت پادری صاحب ہیں، مگر ان کے ساتھ کچھ دوست و احباب ہیں ان کے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ توریت، انجیل کی تصدیق کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ میرے بھائی، سورہ فتح کی آیت نمبر 27، 28، 29 کو پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ اس میں صفات جناب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آیت اشارہ کر رہی ہے، وہ اشارہ کر رہی ہے کہ مثلہم فی توریت ہی مثلہم فی انجیل ہی، کہ توریت میں بھی ذکر دیکھیے گا، انجیل میں بھی ذکر دیکھیے گا، میرے سرکار کی صفات ہی صفات، میرے آقا کی صفات ہی صفات آپ کو ملیں گی جی۔ قرآن تائید کر رہا ہے انجیل اور توریت میں سرکار کی صفاتیں، اور ان کی صفتوں کی انتہا ہے تورات انجیل میں جی۔ مگر دل اور آپ کا، جسے کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہو کہ سرکار کی ثنا و حمد اور ان کی رؤوف الرحیم ہستی کی تلاش کرنی ہے، تو آپ کو مل جائے گی، ہر کتب میں ملے گی۔ صحیفہ کا اس میں جو ابراہیمی ہیں، جتنے بھی صحیفہ جات اترے ہیں انبیاء پہ، ہر میں سرکار کی تعریف و ثنا ملے گی جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک ہی سوال ہے، حسیب صاحب ہیں، حفیظ صاحب ہیں، اکرم صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرض کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ قرض بہت زیادہ ہے، کوئی دعا بتا دیجیے گا جی۔
اب اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 245 مجموعی طور پہ آپ تینوں کے سوال کا ایک جواب میں دے رہا ہوں۔ 245 آیت کو دیکھیے گا، اس میں کیا حکم آ رہا ہے جی، اور آپ نے دعا پوچھی ہے، اسی میں یہ دعا ہے آپ کے لیے جی۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ یہ ہے جی ہمارا اگلا استخارہ جی، یاسین صاحب۔ دشمنی اور حسد، دشمن تکلیف دیتے ہیں اور دن بدن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت کھڑی ہوتی ہے جس میں ہم بالکل تھک ہار گئے ہیں پریشانیوں سے جی کوئی بات نہیں ایسی گھبرانے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے گی انشاءاللہ آپ کی، اور اس میں جو جواب آ رہا ہے آپ کے سوال کا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251، اس میں آپ کا وظیفہ بھی ہے، اس میں آپ کا جواب بھی ہے جی۔ پڑھیے گا، اگر میں یہاں پہ آپ کو پڑھ کے دینے لگ جاؤں تو اردو میں تو ذرا تھوڑی محنت آپ بھی کرنا نا، میں دینے لگ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا جی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی دلچسپی، آپ کی خشوع، آپ کی محبت، سب چیزوں کو مد نظر رکھوں میں کہ کوئی چیز آپ پہ بوجھ نہ بن پائے جی۔ اس سے اگلا ہمارا مریم بی بی ہیں۔ مریم بی بی پوچھ رہی ہیں ہمارے سے کہ اولاد کے لیے کہ میں نے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، اچھی تربیت کی، مگر جیسی تعلیم اور جیسی تربیت کی ہے ویسا نتیجہ نہیں آیا ابھی تک جی۔ بی بی بڑا اچھا استخارہ ہے آپ کے اس میں جی، اور استخارہ بن رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 سے جی کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ کی سب سے بڑی رضا یہی ہے کہ وہ تم پہ آنے والے وقت میں اپنا فضل اور آپ کو صاحب مراد کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم اچھی دلوانا، ایک اچھا انسان بنانا، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اس کا اجر ملے گا، ضائع نہیں ہوگا جی۔ اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں جی سورہ، یہ ہیں جی مولانا اسد رحیم صاحب جی، ایبٹ آباد سے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ علم الاعداد اور دوسرے علوم جو ہیں نجوم اور اس چیز کے سیکھنے کے متعلق پوچھ رہے ہیں جی۔ بھائی یہ میرا پروگرام کوئی نہیں ہے جی، میرا پروگرام صرف اور صرف قرآن کریم سے آپ کے مسائل کا حل تلاش کر کے آپ تک پہنچانا ہے، پھر بھی جواب دے دیتا ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا کہ جواب آپ کا جو آ رہا ہے جی وہ آ رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں جی۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں ہے جی۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، چاند چمکتا ہوا اور اس کی منزلیں ٹھہرائیں، اس کی منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اللہ نے اسے بنایا مگر اس میں نشانیاں ہیں اہل حق کے لیے، حق والوں کے لیے جی، اور مفصل نشانیاں یہ قرآن بیان کرتا ہے علم والوں کے لیے۔ دیکھیں اس میں اگر گنتی کا یا کوئی آپ کو دلیل دیتا ہے کہ حساب، یہ حساب جو ہے دنوں کے لیے، سالوں کے لیے، گنتی کے حساب سے جی، انہیں یاد رکھنے کے لیے دیکھیں آپ کے جتنے معاملات ہیں ماہ ہجری کے ساتھ، ماہ عیسوی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جواب آپ کا سورہ یونس میں آیت نمبر 5 میں بڑا مفصل جواب آ رہا ہے جی۔ باقی جو علم سیکھنا ہے جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، اور قرآن میں تو بے تحاشا دعائیں ہیں علم حاصل کر۔ آپ کون سے علم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اس سے کیا استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیا وہ علم اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکے گا، ان کے حق میں بہتر ہوگا، کہ کہیں آپ کی دنیاوی ضروریات تو نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ جی، علم خالق کائنات سے جو چیز آپ طلب کرتے ہیں وہ دیتا ہے، بات صرف لگن کی اور نیت کی بات ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو آپ کے سامنے آیا کر دے گا جی۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی، والسلام، دعا کو